واپس آنے کا شکریہ. اوور ٹو اسلام آباد اسٹوڈیوز. فاطمی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ابھی ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں ہماری بات ہو رہی تھی آئیڈیولوجیکل سوورینٹی کی, ٹیریٹوریل سوورینٹی کے حوالے سے, اینڈ آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ہم لے رہے ہیں بالکل ایک اسٹرانگ سٹانس, مگر اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جیسے مسٹر سہگل نے کہا کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو ہمیں سننے کو تیار ہے ڈائیلاگ کے لیے, ہمارا بھی سٹانس بہت اسٹرانگ ہے. اب مئی 6 کے اندر جو نیو وے فارورڈ ہے, آگے کی نئی راہیں جس کا حوالہ دے رہے ہیں کیری صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جس وقت اوباما صاحب تشریف لائیں تو بڑی امیدیں تھیں اور امیدیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو پیریڈ تھا اس کو ہم نے کس طرح سے استعمال کیا. ہماری پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ ہماری ایفرٹ جو ہے اس میں کنوکشن نہیں تھی, اور ساتھ ساتھ ہماری جو میسج تھی اس میں کنسسٹنسی نہیں تھی. چلیں یہ تو مانا, مگر اب وہ اس بارگیننگ ٹیبل پہ آن مئی 6 کیا ہونے والا ہے, وہ ہمیں سیریسلی لیں گے نہیں لیں گے, اس کے اور کوئی نیگیٹو ریپریکشنز ہیں یا کوئی پازیٹیو ریپریکشنز ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں, آپ صحیح فرما رہی ہیں. اب مئی میں واشنگٹن کی میٹنگ سے پہلے ضرورت ہے ہوم ورک اسلام آباد میں. ضرورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو سارے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر کو ایک اسٹرانگ میسج یہاں سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے نکلوانا ہے. اس میسج کے ساتھ ہمارے جو انٹرلوکیٹر فارن منسٹر ہوں یہ جو بھی, وہ جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے اب ہماری حکومت, جمہوری حکومت جو ہے اس کی یہ ریزولوشنز ہے, ہمارے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں اس پر کمپرومائز کر سکتا ہوں, اور نہ حکومت پاکستان میں اس پالیسی جو ریڈ لائنز ڈرا کی گئی ہے اسے وائلیٹ کر سکتی ہے, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ پوزیشن اختیار کیا جائے اور اسے کنوکشن کے ساتھ کنوے کیا جائے تو موڈیفیکیشنز لیا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم تو صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہماری التجا یہ ہے کہ اوباما کی جو اوریجنل کانسیپٹ ہے آپ اس پر واپس جائیے, اور اگر آپ اس پر واپس جاتے ہیں تو حکومت جو ہے پھر آپ کے ساتھ تعاون کرنے میں اس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. ایبسولوٹلی, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا کہہ دینا زیادہ آسان ہے ایز اپوز ٹو, بیکاز ہم نے بار بار تقریروں میں سنا بلینک چیکس کی بات ہوئی کہ محترمہ, ایک چیز کہنا پبلکلی اور ایک چیز کہنا پرائیویٹلی. دیکھیں 11-12 سال ہم نے کنسسٹنٹلی امریکنز کے ساتھ ڈیل کیا ہے, اور بڑے ڈیفیکلٹ سچویشنز میں. ایسی بات نہیں ہے, کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ انہیں کہیں پرائیویٹلی کچھ اور پبلکلی کچھ, اور امریکنز جب کہتے ہیں کہ جی ڈرون اٹیک جو ہے, آپ کو یاد ہوگا بڑا فیمس فریز استعمال کیا گیا تھا کہ یہ ونک اینڈ اے نوڈ ہے, تو ونک اینڈ اے نوڈ میں اگر آپ انگیج کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے عوام کے ساتھ جو ہے یو آر ناٹ بینگ آنیسٹ. ایبسولوٹلی. ابھی فاطمی صاحب نے حوالہ دیا پرائیویٹ اور پبلک ٹاکس کا, ابھی ہمارا آپ کو حکومت کی طرف سے کیا سٹانس نظر آ رہا ہے؟ آر دے لیئنگ دیئر کارڈز آؤٹ آن دی ٹیبل؟ آئی تھنک دیکھیے امریکنز کی ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انسٹیڈ آف ٹیکنگ the thing from the street they take from the cocktail circuit or from lobbyist some of the things. بٹ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو فاطمی صاحب جو میں نے دیکھا واشنگٹن میں, بیکاز میں ابھی امیجیٹلی آفٹر مارچ 15 گیا, آئی تھنک مارچ 15 واز اے گریٹ ویکنگ اپ کال فار دی امیریکنز. دے saw the people of Pakistan for the first time rise to something and get that something what they wanted. Now I think that shocked them to a certain extent, and you see I went immediately after that, right? And even though there was a lot of people saying that we did all this and the point is you see the stance of Mr. Halsbrook, جس طرح وہ پہلے آئے تھے اور ابھی آئے ہیں. This time he was more prepared to listen to people. In fact آپ دیکھیں نیوز پیپرز وغیرہ میں بتائی گئی ہیں کہ he was a little taken aback by the feeling of anti-Americanism among the younger people. Let's fast forward in the future a little bit, Brigadier صاحب. سمجھیں hypothetically speaking, جیسے فاطمی صاحب نے کہا ہم اس طرح کی پارلیمنٹ کی میٹنگز رکھیں, سارے بہت اسٹرانگ سٹانس کے ساتھ جائیں, and let's say کہ ہمارے جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز تو خیر اب ہمارے سامنے ہیں, وہ اگری ہوتے ہیں, اینڈ سب سے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی ہمارے شو کے اندر ہی کہا کہ ایک ہی ڈائیورجنس پوائنٹ ہے ابھی, وہ ڈرونز کے حوالے سے. ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ وہ مان گئے, انہیں ہمیں ٹیکنالوجی اور پاور دے دی, اتھارٹی دے دی ڈرونز کی, پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ معاملات حل ہوتے ہیں؟ نہیں, معاملات تو بہت اچھے. مجھے تو فاطمی صاحب کی بات بہت پسند آئی کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. آگے بھی ہوپس بلڈ کی جا سکتے ہیں پرووائڈیڈ وی گیٹ آر ہاؤس اینڈ ورک ان آرڈر. پارلیمنٹ کے اندر اگر یہ ڈسکشن ہوتی ہے, صحیح طریقے سے اس کو لیا جاتا ہے, اس کے اندر جب امریکنز کے ساتھ ڈسکشن کی جاتی ہے, اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ اٹ از ناٹ شوڈ اونلی بی دی گورنمنٹ فنکشنریز, اس کے اندر پارلیمنٹیرینس فرام آل واکس آف لائف. وین آئی سے آل واکس آف لائف, آل اسپیکٹرم آف پولیٹیکل اسپیکٹرم سے آنے چاہیے. یعنی کہ پی ایم ایل این کے لوگ ہونے چاہیے, کیو کے لوگ ہونے چاہیے, یہ ریلیجس
पार्टीज जमात इस्लामी चाहे उसमें और इसी हमारे से बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता क्यों नहीं, उससे पता क्या होगा, उस पे एतमाद होता है मुल्क में कि ये हर किस्म के लोग वहां गए हैं, अमेरिकन से नेगोशिएट किया है, वापस आए हैं, तो उसके अंदर nobody has sold us that everybody और be वो able to come एतमाद back. आज lacking है कौम में। देखिए इतना ट्रस्ट डेफिसिट है महर, इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको दूर करने के लिए ये एक वाहिद राह है जो फातमी साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं। आज के शो के लिए जी I want to make another point which I want to make it very clear is that the role of our embassies abroad जी। is to support all our political leaders. बिल्कुल। Is irrespective of who is in power. बिल्कुल। Because the point is all are national leaders. बिल्कुल। ठीक है जी? And they must not be demonized कि ये far right है, ये far है, ये तो आपके साथ बात ही नहीं कर सकता वगैरह। अगर आपकी ये होगी तो what you are doing is you are undercutting your own strength. आज की गुफ्तगू को समेटने का वक्त आया है। एक सवाल अगर जल्दी से इजाजत दें, छोटी सी इंटरप्शन। जी फातमी साहब। नहीं, डाइवर्जेंस सिर्फ ड्रोन पर नहीं है, मेरे लिए ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि रीजनल अप्रोच की क्या कॉन्सेप्ट है, आर दे स्टिल स्टिकिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम इंडिया की हेजेमनी और खास के अफगानिस्तान में उनको रोल ऑफ डोमिनेशन की इजाजत नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, बिल्कुल आई एग्री विद यू, बिल्कुल फातमी साहब बिल्कुल ठीक बोलते हैं। ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, और जब तक वो अगर इंडियन को देंगे तो ये जो बोलते हैं ना कॉन्टैक्ट विद द तालिबान, दैट विल हैपन इन स्पेड्स। एब्सोल्युटली। हाँ या ना में जल्दी से जवाब दीजिएगा, मुझे लास्ट कॉल आ चुकी है, आज गुफ्तगू को समेटना है। अभी हम देख रहे हैं कि अमन कैंप और निज़ाम अदल रेगुलेशन के हवाले से सदर ज़रदारी ने बॉल रोल कर दिया है पार्लियामेंट के पास। इसके ऊपर भी बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है कि शायद ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड एट द सेम टाइम कि ये बोझ वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, कीपिंग इन माइंड कि हॉलब्रूक साहब ने क्या कहा था कि इस अमन डील को अगर नाफिज करा दिया जाए तो इसका मतलब है कि स्वात को हम मर्डरर्स, थग्स और मिलिटेंट्स के हाथों में दे रहे हैं। आपको लगता है कि सदर के ऊपर क्या अमेरिकन प्रेशर है या कोई और बात है, येस और नो? नहीं, सदर के ऊपर अमेरिकन प्रेशर हो या ना हो, मैं उन लोगों में से बोलता हूँ कि निज़ाम अदल, जस्टिस ओनली, जी, justice only has to be enforced in Swat, but we cannot hand it over to terrorists. Okay, जी। I absolutely, to further second that, I said one thing, that President Zardari had no business, he was the head of the state, not head of the government, to have agreed on this particular agreement that took place with the provincial government. He should have in the very first place assigned this job to the Prime Minister, it should have gone to the Parliament. पहले से ही होना चाहिए था। Discuss threadbare, and I think my advice to this particular government would be, please for God's sake, discuss everything out in the Parliament, let the Prime Minister take the decisions. And one final point I want to make. If the Americans are promoting democracy in Pakistan, they should not be looking up towards President Zardari. They should be looking up towards the Parliament and the Prime Minister of फातमी Pakistan. साहब एक जुमला कहना चाहें तो कह दीजिए, I need to wrap up. नहीं, writ of the state cannot be challenged by anyone or any organization. एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। नाजरीन, कोई मुल्क तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर, बहरहाल दूसरे ममालिक से मजहबी, सकाफती, खारजी ताल्लुकात का होना मुल्क की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहैसियत तरक्की पजीर मुल्क हमारी तो ये अशद ज़रूरत है, मगर हमारे मुल्क की सालमियत और इसकी बका के लिए अपनी सोच, अपनी पॉलिसीज, अपने फैसलों का होना इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना, ऊंची उड़ान उड़ाने के लिए अपने परों का सौदा कर देना यकीनन घाटे का सौदा है। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आज से 11 साल पहले से ही हम एक एटमी ताकत हैं, और अफसोस अपने दिफा के लिए हमें फिर भी सहारे की ज़रूरत है। हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इजाज़त दीजिए, चलिए सी यू ऑल अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।